چلتا نہیں، مگر اپنے آپ میں ہدایت ضرور ہے، اور ایک قرآن ہے جو بولتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، اور مرکز ہدایت ہے۔ وہ قرآن جو بولتا نہیں ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، ہمارے تابدانوں میں رکھا ہوا ہے، الماریوں پہ رکھا ہوا ہے، اور اس سے آگے اگر بڑھ کر دیکھیں تو حافظ کے سینے میں رکھا ہوا ہے۔ ایک قرآن تو یہ ہے، اور دوسرا قرآن جو ہر مومن کے دل میں ہے، وہ محمد الرسول اللہ، جو چلتا پھرتا قرآن، جو بولتا قرآن ہے، قرآن ناطق ہے، بولتا قرآن ہے۔ اگر کسی معاملے میں ہدایت، روشنی حاصل کرنا ہو تو میرے اور آپ کے آقا سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ پر نظر ڈالو۔ سراپا روشنی، سراپا ہدایت، سراپا روشنی ہی روشنی میرے اور آپ کے آقا کی زندگی مبارکہ۔ یوں تو اللہ تعالی تمام حجاج کرام اور زائرین خانہ کعبہ و زائرین مدینہ منورہ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ حج کا موسم ہے، بہت سے حاجی حجاج اکرام حج کے لیے رواں دواں ہیں۔ حج فریضہ اسلام ہے، بنیاد اسلام میں سے ایک ہے، اعمال اسلام میں سے ایک ہے۔ حج کی فرضیت صاحب استطاعت پر ہے، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا اس پر حج واجب نہیں۔ کوشش ہم کو کرنی چاہیے، ساری گھر کے ہمارے ذمہ داریوں سے ہٹ کر اگر ہم اتنے صاحب استطاعت ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس پاک دیار کی زیارت کر سکتے ہیں، تو ضرور و ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب کے دیار میں حاضری کا شرف اگر ہم کو ملنا ہے تو ضرور ہم کو مل کر رہے گا، لیکن ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک ہے خدا کی قدرت، اس بات کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی رازق ہے، رزاق ہے، سب سے بڑا رزاق رازق ہے، قدرت ہے اس کی، وہ قادر ہے، رازق ہونے پر قادر ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی زندہ رکھتا ہے، اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے، یہ ضرور بضرور ہم نے سنا ہے۔ اب کوئی انسان یہ سوچ لے کہ میرا جو مالک ہے، میرا جو رازق ہے، میرا جو رزاق خدا ہے، وہ مجھے کہیں پر بھی میں رہوں وہ میرا رزق مجھے عطا فرمائے گا، لہٰذا میں اپنے آپ کو گھر میں بند کر لوں اور اللہ کی ذات پر یہ یقین رکھوں کہ وہ رزاق ہے، بیٹھی جگہ مجھے کھلائے گا، میرا رزق چلتے ہوئے گھر کو آئے گا، تو پھر اس نے خدا پر آدھا ایمان رکھا۔ کامل یقین اس کا ہے جو خدا کی قدرت پہ بھی ایمان رکھے اور خدا کے بنائے ہوئے قانون پر بھی ایمان رکھے۔ اس کی قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ رزاق ہے، وہ ہر جگہ رزق پہنچانے والا ہے، ہر مخلوق کو کھلانے اور پلانے والا، ہر طرح کا رزق ہر طرح کی مخلوق کو دینے والا وہی ہے۔ لیکن قانون یہ ہے کہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہو تو محنت کرنا پڑے گا۔ وہ رزاق ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن اس کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے تجارت کرنا پڑے گا، یہ قانون ہے۔
شفا دینے والا وہ ہے، یہ اس کی قدرت ہے، مگر شفا حاصل کرنے کے لیے طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، یہ قانون ہے۔ اور اگر اسی قانون کو میں وسیلہ کہہ دوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے ایک وسیلہ مقرر فرما دیا، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ، ایک قانون بنا دیا۔ تو پھر جب اللہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے قانون بناتا ہے، وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے، راستہ بناتا ہے، تو پھر اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایک راستہ، ایک واسطہ، ایک وسیلہ بنایا ہی ہوگا۔ اپنے تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بننے کے لیے کچھ نہ کچھ تو راستہ بنایا ہوگا۔ اگر نہیں بناتا تو پھر قرآن میں یہ ارشاد نہیں ہوتا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو۔ باقاعدہ حکم ہوا کہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا کون سا وسیلہ ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہے؟ تو وہی قرآن ہماری روشنی اور ہدایت بن کے نمودار ہوگا۔ قرآن کی وہ آیت جو پچھلے جمعہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس آیت مبارکہ ہماری ہدایت کرتے ہوئے یہ اعلان کرے گی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو سنو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کرم کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک خوبصورت راستہ بنا دیا ہے، اور وہ وسیلہ، وہ راستہ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذات مبارکہ، حضور کی ذات مبارکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، وسیلہ ہے۔ تو ہمتن گوش ہر وقت اپنے وہم و خیال و تصورات میں، اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ ایک خیال جس کا رہتا ہے، اگر حضور کا خیال ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں ہمیشہ گشت کرتا رہے تو میں مبارکباد دوں گا اس بندے کو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی معرفت سے سرفراز فرما دیا، اس کے سینے کو اپنے نور سے منور فرما دیا ہے، اسے اپنی قربت عطا فرمائی ہے، جس کے تصورات میں، جس کے تخیلات میں، جس کے خیالات میں، جس کے ذہن میں، جس کے دل و دماغ میں ہمیشہ گنبد خضرا کے مقیم کا خیال رہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا خیال رہتا ہے، آمنہ کے لال کا خیال رہتا ہے۔ وہ شخص خوش نصیب ہے، وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے جو کچا پکا مجھے یاد آ رہا ہے، صرف حب نبی ہی حشر میں کام آئی۔ کوئی شاعر لکھتے ہیں کہ صرف حب نبی ہی حشر میں کام آئی، طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا۔ تو یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، قدرت ہے کہ اللہ ہمیں اپنی قربت عطا کرے گا، قانون ہے جب تک مصطفیٰ کا دامن نہیں پکڑو گے، جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت نہیں کرو گے اور ان کا راستہ اختیار نہیں کرو گے، تب تک اللہ قربت عطا نہیں فرمائے گا۔ یہ قانون ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ واسطہ ہے، یہ راستہ ہے۔ اب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور وہ جو بھی جائز تمنا اپنے دلوں میں لے کر جا رہے ہیں، ہر ارمان اللہ ان کا قبول و مقبول فرمائے۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ حج سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، حج میں، حج ہے کیا؟ موٹے موٹے الفاظوں میں اگر آپ اپنی زبان میں حج کی تعریف کریں گے تو یہ کہیں گے اللہ کی عبادت۔ کیا کہیں گے؟ اللہ کی عبادت۔ زیادہ سے زیادہ کہیں گے اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اللہ کی عبادت ہے، اعمال اسلام میں سے ایک ہے حج۔ اب میں آپ سے کہوں کہ اگر حج
اللہ کی عبادت ہے، تو جو لوگ اہل علم ہے میں ان کی خاص توجہ چاہوں گا، جو ارکان حج سے واقفیت رکھتے ہیں کہ حج میں کتنے رکن ہیں، کیا کیا اعمال ہیں، کیا کیا اس کی دعائیں اور خاص دعائیں ہیں، جو لوگ اس سے واقفیت رکھتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ حج اگر اللہ کی عبادت ہے تو اے حاجیوں، جو تم صفا مروہ کی سعی کر رہے ہو، یہ کس کا عمل ہے؟ یہ کس کا عمل ہے؟ جناب حاجرہ کا ہے۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل جو نومولود ہیں کچھ دن قبل ہی تولد ہوئے، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو اور ان کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان وادیوں میں چھوڑ کر اللہ نے جو حکم فرمایا تھا اس کی تکمیل کے لیے نکل پڑے۔ تو جب اس دور کے تھوڑا سا آپ معاملات کو اپنے ذہنوں میں لانے کی کوشش کریں کہ وہ دور جو ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، وہ دور جس میں زیادہ کوئی چیز ایجاد نہیں کی گئی تھی، اس دور میں ایک عورت کے ساتھ اس کا ایک نومولود بیٹا اللہ کی راہ میں چھوڑ کر اللہ کے حکم پر، یہ آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم چل بسے اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے۔ حضرت حاجرہ نے بچے کو محسوس کیا کہ یہ پیاس سے بلک رہا ہے، اور حضرت حاجرہ جو حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں، حضرت ابراہیم کی زوجہ ہیں، یہ جن پہاڑوں پہ تشریف فرما تھیں ان پہاڑوں کا نام تھا صفا اور مروہ۔ یہ دو پہاڑ ہیں، کبھی آواز لگانے کے لیے صفا پہ چڑھ جاتی تو کبھی آواز لگانے کے لیے مروہ پہ چڑھ جاتی تھی حضرت بی بی حاجرہ۔ تو ماں کی بچے کے لیے یہ محبت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو، جو محبت کی ادا ہے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک حج کا رکن بنا دیا، ایک حج کا رکن بنا دیا۔ حج کے جتنے ارکان ہیں، حج کے جتنے اعمال ہیں، میں آپ سے ذمہ داری سے عرض کروں کہ ہر رکن، ہر عمل حج کا سوائے محبتوں کے، سوائے محبت کی اداؤں کے کچھ بھی نہیں۔ طواف کسی کی نشانی ہے، صفا مروہ کی سعی کسی کی محبت کی نشانی ہے، قربانی، مزدلفہ، عرفات، یہ سب کے سب جتنے ارکان ہیں کسی کی محبت کی ادا ہے۔ اور اللہ اپنے مخصوص بندوں کی محبت میں اللہ کو اتنا پسند آ گئی ان کی ادا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حج کا رکن بنا دیا۔ یہ محبتوں کی ادائیں ہیں جو ہم حجاج اکرام جا کر حج میں ادا کر کے آ رہے ہیں۔ اور پھر بدلے میں کیا نصیب ہو رہا ہے، بدلہ کیسا دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر کا دیدار، اور پھر اس کے طواف کے بعد سارے گناہوں سے انسان کو دھو دیا جا رہا ہے، ایسے شفاف کر دیا جا رہا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کی گود سے پیدا کیا گیا۔ یہ عطا، یہ تحفہ مومنین کو خانہ کعبہ میں دیا جا رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کو دہرانے کے لیے، اللہ کے محبوبین کی اداؤں کو دہرانے کے لیے حرمین شریفین کو حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب جاؤ، ہم نے اکثر سنا ہے خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی ایسی بارش کہ جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ خانہ کعبہ زمین پر
پہلی مرتبہ اس وقت بنا جب آدم کو بھی نازل نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، آج جس جگہ خانہ کعبہ ہے اسی جگہ پر خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو۔ دور گزرتا گیا، ہاں فرشتوں نے اپنی حیت کے حساب سے خانہ کعبہ کو نہیں بنایا تھا، انسانوں کی حیت کے حساب سے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ دور آتا گیا، بڑھتا گیا، انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اب جس جگہ خانہ کعبہ تھا وہاں پر آندیاں طوفان سب آئے اور چلے گئے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد میں مٹی گرد و غبار جمع ہو گیا تھا اور خانہ کعبہ کی کچھ دیواریں منہدم ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو منتخب فرمایا علیہ السلام کہ آپ اس کی تعمیر نو، یعنی آپ اس کا نیو کنسٹرکشن کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم جب آئے، واپس آئے، تو حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہو چکے تھے، تو ان کے ساتھ حضرت ابراہیم نے پھر خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی تعمیر جدید فرمائی، نیو کنسٹرکشن کیا۔ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آج تک خانہ کعبہ کا بال بھی باقی نہ ہوا، 4000 سال ہو گئے۔ اچھا، میں ایک بات تو بولنا بھول گیا کہ صفا اور مروہ کی صحیح کر ہی رہے تھے حضرت حاجرہ، ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو حکم دیا کہ اپنے پیر زمین پر مارے۔ حضرت اسماعیل نے جہاں پیر مارے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے زمزم کے کنویں کو جاری فرما دیا۔ آج تک اتنے ہزاروں سال ہو گئے ہیں، آج تک زمزم کا کنواں جو زیادہ ڈیپ نہیں ہے، یہ کوئی خیال نہ کرے کہ ہزاروں فیٹ ڈیپ ہوگا، نہیں، اس کی گہرائی زیادہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 100 سال پہلے کا کنواں کھود کر دیکھ لے، اب جا کے دیکھ لیجئے، پانی نہیں رہتا، سوکھ جاتا۔ کسی کی بورنگ 50 سال 60 سال پرانی ہو گئی، پانی ختم ہو جاتا، سوکھ جاتا۔ لیکن یہ کون سا کنواں ہے جو زیادہ گہرا بھی نہیں ہے؟ 4000 سال سے جب سے حضرت اسماعیل کے قدم پڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جاری و ساری فرما دیا کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ قیامت تک نہیں سوکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بورویل ڈالتے ہیں، ہم کنویں کھودتے ہیں، تو یہ ہمارے ہاتھوں سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت اسماعیل کے جہاں قدم پڑ گئے وہاں پر 3 خصائص ہیں، 3 خصائص، اور وہ یہ: پہلی چیز اللہ کی اپنے ان مخصوص بندوں سے محبت کی علامت، دوسری چیز حضرت حاجرہ کی تڑپ اپنے بچے کے لیے، اور تیسری چیز حضرت اسماعیل کے قدمہائے نبوت کا وہاں پر مس ہو جانا۔ تو یہ 3 خصائص ایسے ہیں جو زمزم کو افضل بناتے ہیں سارے پانی میں۔ ہر پانی سے زمزم کو جو افضل کہا گیا وہ اسی لیے کہا گیا، اس کو شفا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو۔ تو کامل یقین کے ساتھ کوئی وہ زمزم کے پانی کو پیتا ہے، قبلہ رخ ہو کر، کھڑے ہو کر، ادب کے ساتھ زمزم کو کوئی اگر پی لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، اس کے قلب کو منور فرما دیتا ہے، اس کی روحانیت کو دوبالا فرما دیتا ہے۔ کوشش ہمیشہ یہ کریں کہ جو بھی آپ کو زمزم کا پانی کوئی حاجی یا کوئی عمرہ کر کے آئے آپ کو دے رہے ہیں تحفے میں، تو آپ کوشش یہ کریں کہ قبلہ رخ ہو کر پاکی کی حالت میں زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر آرام سے 3 سانس میں پیے، بسم اللہ شریف پڑھ کر۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ نارملی جو پانی ہم پیتے ہیں اس کو بیٹھ کے پینا ہے، بیٹھ کے سکون سے پانی پینا ہے، ایک ایک سانس لیتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ پیاس لگی، دھوپ سے آئے، پسینہ پسینہ ہو گئے، فریج کھولے، کھڑے کھڑے بوٹل منہ کو لگا لیے، آدھا بوٹل پون بوٹل ختم کر دیے۔ پیاس تو بجھ گئی مگر اس کے پیچھے کے نقصانات آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، دھوپ سے آتے ہی، باہر سے آتے ہی پانی پینے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ منع فرمایا، اور ایک سانس میں پانی پینے سے منع فرمایا، کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، اور پانی بن دیکھے پینے سے منع فرمایا۔ پانی جب بھی پیا جائے تو پہلے سکون سے سانس لے لیجیے، 1-2 منٹ بیٹھ جائیے، اس کے بعد پانی کا جو بھی برتن آپ ہاتھ میں لے رہے ہیں اس کو دیکھیے
کہیں اس کے اندر گرد و غبار یا کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی ایسی جان لیوا چیز تو موجود نہیں ہے جو پینے سے ہمارے پیٹ میں انفیکشن بھی پیدا کر سکتی ہے، ہم کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. یہ چیزیں ہم کو دیکھ لینا چاہیے. پانی کو دیکھ کر پیا کرو، حضور کا ایک خاص فرمان ہے، اور ایک ایک گھونٹ کر کے پیا کرو. اس کی حکمت یہ ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے تو گلا سوکھ جاتا ہے. اب جب گلا سوکھ جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پیٹ بھی سوکھ گیا ہوگا، اندر کی آنتیں بھی سوکھ گئی ہوں گی. تو ایک دم سے اگر ہم پانی پی لیتے ہیں تو ہر جسم کے عضو کو پانی نہیں ملتا، یعنی ایک ہی دم سے پی لینے سے پانی معدے میں چلا جاتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکون سے پیو، تاکہ پانی حلق سے ہوتا ہوا ہر عضو کو ٹچ کر کے جس کو پانی کی ضرورت ہوگی جسم کا وہ حصہ پانی لے لے گا، اس کے بعد جتنا چاہو پیو. یہ حکمت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس حکمت پر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صحت کا راز بھی اس میں چھپا ہوا ہے. پانی پینے سے ہی، یعنی پانی تو سب پیتے ہیں، لیکن اگر کوئی پانی پینے کا صحیح طریقہ اختیار کر لے تو پھر وہ شخص زیادہ بیمار نہیں پڑے گا. ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وجہ سے آج ہم 10 میں سے 8 آدمی کسی نہ کسی بیماری کا شکار نظر آتے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ حج محبتوں کی اداؤں کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کے ہر رکن میں اپنے محبوبین کی محبت کو نہا کر کے رکھا ہے. قیامت تک کے آنے والوں کو اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو دمبے کی قربانی تم دے رہے ہو، دراصل میں وہ دمبے کی قربانی نہیں، باپ اور بیٹے کی ایک خوبصورت گفتگو تھی جس کو ہم بھول گئے. باپ اور بیٹے کی ایک اللہ کی راہ میں قربانی تھی جس کو تم بھول گئے. اللہ تعالیٰ کی وہ خاص گفتگو جو ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور ابراہیم کی وہ خاص گفتگو جو اسماعیل سے انہوں نے فرمائی. تو یہ ادائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت تک برقرار رکھتا ہے، اور اس کا حکم دیا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ محبتوں کی ادائیں ہیں حج کے جو رکن ہیں. اب آئیے میں اپنی بات کو اختتام پذیر کر دوں کہ خانہ کعبہ میں لوگ جاتے ہیں. جو لوگ خانہ کعبہ میں نہیں جاتے، جو لوگ خانہ کعبہ کو ابھی تک نہیں گئے، وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف یا کعبۃ اللہ شریف کی طرف یا قبلے کی طرف، یہی نیت کرتے ہیں. اور جو لوگ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، ہم یہاں بغیر دیکھے کہ نیت کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو ذرا قربان جائیں ان کی آنکھوں پر جو خانہ کعبہ کو دیکھ کر یہ نیت کر رہے ہیں کہ منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف. کیا حسین منظر رہا ہوگا. تو حاجیوں، تم خانہ کعبہ کو جاؤ اور وہاں تم خوش نصیبی کے ساتھ اپنا سر جھکا رہے ہو. پوری کائنات خانہ کعبہ کی طرف اپنا سر جھکا رہی ہے. خانہ کعبہ میں سر جھکائے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف سر جھکائے جاتے ہیں، اور اللہ اس کے بعد خانہ کعبہ کے بعد اپنے محبوب کی زیارت کے لیے اسی لیے بھیج رہا ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں سر جھکائے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ میں دل جھکائے جاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد